آج دنیا میں ایک نعرہ لگایا تو سب سے پہلے انسانیت ہے، مذہب بعد میں. اصل میں نعرہ یوں لگانا چاہیے کہ اللہ اور مخلوق کا رشتہ پہلے ہے یا انسانوں کا پہلے. قرآن یہ کہتا ہے کہ خالق مخلوق کا رشتہ وہ زیادہ مضبوط. اس کو اور آسان کرتا ہوں، ماں باپ کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے آپ کے لیے یا بہن بھائیوں کا آپس میں؟ پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ، کیونکہ انہوں نے جنا ہے آپ کو. تو جو کریٹر ہے، جس نے بنایا ہے، اس کا رشتہ پہلے کیا ہے؟ مضبوط. تو اچھا انسان بننے کے لیے خالق اور مخلوق کا ریلیشن نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے یا مضبوط ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے. غیر مسلم کے پاس خالق اور مخلوق کا ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا کوئی پیکج ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہے. غیر مسلم کا خالق سے جو ریلیشن ہے، صرف جب حیران ہوگا تو اوہ مائی گاڈ. اس کے علاوہ گاڈ کا استعمال کہیں اور ہے، یا کسی سے پیسے لینے ہو تو فار گاڈ سیک. اس کے یعنی یہاں بھی اپنے فائدے کے لیے گاڈ کا استعمال ہو رہا ہے بھائی. ایک طرف ہم کہتے ہیں ریلیشن ہونے چاہیے، ریلیشن ہونا چاہیے، ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے، ریلیشن اچھا ہونا چاہیے. تو بھائی ریلیشن تو سب سے پہلے کس سے اچھا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس سوال کا جواب ہی نہیں ہے کہ وہ ریلیشن مضبوط کیسے ہوگا. اسلام کے پاس جواب ہے. اسلام نے کہا اگر ریلیشن مضبوط کرنا ہے تو اس کا آرڈر ہے 5 ٹائم باوضو ہو کے، صاف ستھرے ہو کے، تیار ہو کے میرے سامنے آ کے کیا کرو؟ مسجد میں آ کے. یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کا رواج بہت کم ہے، اقبل طریقے سے گھروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں رواج. مسجد میں جماعت کے ساتھ مرد کو آ کے نماز پڑھنی پڑے گی. اور عورت کہاں نماز پڑھے گی؟ گھر میں. مسجد بھی آ سکتی ہے لیکن گھر میں پڑھنا بہتر ہے. جمعے کو تو آ جائے کریں مسجد میں تاکہ بیان سننے کا موقع ملے. تو اس سے اللہ اور مخلوق کا ریلیشن کیا ہوگا بھائی؟ مضبوط ہوگا. اور ریلیشن مضبوط ہونے سے انسان برا نہیں بنتا بلکہ کیا بنتا ہے؟ اچھا بن جاتا ہے. تو تم اللہ کی نظر میں کیا کہلاؤ گے؟ اچھے. زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کر لیا کرو. آپ جب پاکستان جاؤ اور اپنی دادی سے ملنے نہ جاؤ سال میں ایک دفعہ بھی، تو دادی سے آپ کا ریلیشن کمزور ہوگا، مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟ آپ 5 سال کے بعد آسٹریلیا سے گھر گئے، دادی سے ملے ہی نہیں آپ. دادی کہے گی تمہاری ایسی کی تیسی، کمبخت اتنے دنوں بعد گاؤں آیا، مل تو لیتا. اللہ میاں کہتے ہیں میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، میرا ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر سال زیارت کے لیے آتے، لیکن اللہ کو پتا تھا پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہر سال یہ حج افورڈ کبھی بھی حالات سدھرنے کا، اللہ کرے سدھر جائیں. زیادہ نیگیٹو بات کروں تو پھر کمنٹس میں مجھے برا بھلا لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ زندگی میں ایک دفعہ تو میرے گھر کی زیارت کے لیے آ جا بھائی، میں خوش ہو جاؤں گا. اس سے پیسہ خرچ کر، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ جانا ہے، چکر لگانے ہیں، رمی کرنی ہے اور شیطان کو کنکریاں. وہ شیطان تھوڑی ہے، بس اللہ نے کہا میرے کہنے پہ کر لے بھائی، تو 15-20 لاکھ روپے اڑا دے، اس سے تیرا میرا ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا. تو اللہ میاں نے تو ریلیشن کی ویلیو بھی بتائی اور ریلیشن کا طریقہ بھی بتایا. دنیا میں کسی قوم کے پاس خدا سے کیسے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے اس کا طریقہ نہیں ہے. ابھی جاپان میں میں نے فارورڈ کا بٹن دبا دیا، جلدی وہ کر رہا ہوں. جاپان میں ایک جاپانی تھا بڑا اچھا، ہمارے ایک دوست اس کے پاس گئے، انہوں نے اس کو اسلام کی تبلیغ کی. بڑا اچھا جاپانی ہوتے ہی عام طور پر کیریکٹر کے بڑے اچھے ہی ہوتے ہیں. وہ بہت سارے خداؤں پر ایمان رکھتا ہے نا، پرانے مذہب کا حامل ہے. تو ہمارے دوست بتا رہے، میں نے اس کو سمجھایا بھائی یہ ہے ایک گاڈ ہے اور اس نے اللہ ہے اس کا نام. تو اس جاپانی نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے اتنے سارے خدا ہیں تو ان کے لیے میں مختلف عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، ان خداؤں کو کیا پکڑاتا ہوں؟ پیسے دیتا ہوں. کیا ہندو جیسے پنڈت مندر جاتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ تو پیسے. تو مجھے یہ بتاؤ کتنے پیسے دینے اللہ کو؟ بھائی میں تمہارے والے کو بھی مان لیتا ہوں، خرچہ کتنا ہوگا اس میں یہ بتاؤ. یعنی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ اور مخلوق کا ریلیشن جو بنے گا، جو ہم وہاں جاتے ہیں تو اب مسجد میں جاؤں گا تو وہاں ڈبے میں مجھے پیسے ڈالنے پڑیں گے. کہہ رہے میں نے اس کو سمجھایا بھائی یہ میں کیوں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں، اس لیے کہ غیر مسلم کے پاس اللہ کو، خدا کو کیسے خوش کیا جاتا ہے پورا پیکیج اس کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہے. تو خالق اور مخلوق کے ریلیشن کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا ہے؟ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، اور رمضان میں 1 مہینہ ہمیں روزے رکھنے ہیں، اور خالق اور مخلوق کے ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے ہمیں بقرعید میں قربانی کرنی ہے، اور ہمیں اس ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ فطر ہے، اور بہت ساری عبادتیں جو اللہ نے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، کچھ غریبیاں ہیں، کچھ واجبات ہیں. اور ریلیشن ٹوٹتا کن چیزوں سے یہ بھی بتا دیا ہمیں. زنا سے ریلیشن کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. زنا سے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ بچنا ہے. یہ پیکج ہمارے پاس ہے، غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. ہمیں سود سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. سود کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ اللہ اور مخلوق کا ریلیشن کیا ہوگا؟ ٹوٹے گا.
عورت کو شوہر کی معذرت کے ساتھ اطاعت کرنی ہے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجد لازواجهن, اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. سپیریئر, گھر کا سربراہ, اس بے وقوف کو اللہ نے کیا کر دیا ہے, بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. ہیں تو اب کیا کہہ سکتا ہوں میں اس سلسلے میں. خواتین کو غصہ آئے گا کہ یار یہ بے وقوف کو بنایا اللہ نے سربراہ, ابھی تو اللہ نے بنایا. تو اللہ سے ریلیشن کے لیے عورت کو شوہر کی اطاعت بولو کرنی پڑے گی. شوہر کے ذمے اللہ نے لگا دیا کہ میرا جو ریلیشن ٹوٹے گا اگر تم بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرو گے, ان سے محبت سے بات نہیں کرو گے, انٹیوں سے باتیں کرو گے. آج دیکھو کسی انٹی کا فون آ جائے تو فون سے ایلفی کی طرح چپک جاتا ہے, اور بیگم سے جب بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو تمیز سے بات نہیں ہوتی. ہر وقت بولتا ہے بیگم کیا چڑ چڑ پڑ پڑ لگا رکھی ہے تم نے. یہی چل رہا ہوتا ہے نا گھر میں. کبھی کسی انٹی کو بولا کیا چڑ چڑ لگا رکھی ہے تم نے, بیٹھ جاؤ بیٹھ. کوئی انٹی آئیں اور آپ سے ہیلو ہائی کرنے لگے تو کیسے زبردست اسٹائل میں جواب ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کو فری کراؤ گے تو اللہ سے تمہارا ریلیشن کمزور ہوگا, ٹوٹے گا. یغضوا من ابصارہم, کسی عورت پہ غلط نظر اٹھانے کی اجازت, ضرورت سے دیکھنا پڑے تو بہن بیٹی سمجھ کے دیکھو. آپ کہو گے پروگرام تو مفتی صاحب نے ہمارا سارا ہی پروگرام کا ہی بڑا رکھا ہے. تو بھائی جس کی نظر میں اللہ سے ریلیشن کی ویلیو ہوگی کہ اچھا بننے کے لیے خدا سے ریلیشن کو مضبوط کرنا ہے, تو وہ تو ان سب چیزوں کو فالو کرے گا. اور اللہ کی نظر میں اچھا بنے گا, مخلوق میں بنے نہ بنے, تو کرنا پڑے گا میرے بھائی. پھر اللہ نے بتایا کہ آپس کے ریلیشن کو بھی کیا کرنا ہے, مضبوط. آپس کے ریلیشن میں غیر مسلم بھی کہتے ہیں آپس میں ریلیشن مضبوط کرو, مگر اس ریلیشن کو کیسے مضبوط کرو ان کے پاس وہ پیکج ڈیٹیل میں نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بات میں بہت کہتا ہوں کہ آپ ویمن رائٹس ہے, خواتین کے حقوق, یہ ایک مبہم نعرہ ہے. اللہ نے بتایا کہ خواتین کے حقوق ہیں اسلام میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری تقریر کی اتنے بڑے کراؤڈ سے, اس میں آپ نے کیا فرمایا, استوصوا بالنساء خیرا, عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ میری وصیت ہے, اس وصیت کو قبول کرو. انتہائی اہم وصیت کی, لیکن پھر اس کی ڈیٹیل بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن نے بھی, عورت ماں کی شکل میں ہوگی تو اتنا حق ہے کہ بڑھاپے میں گھر میں رکھنا ہے, اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر وہ بڑھاپے میں تمہارے سامنے بد اخلاقی کرتی ہے, چڑچڑا پن آتا ہے کمزوری کی وجہ سے, دماغ خراب ہونے کی وجہ سے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ڈانٹنا تو دور کی بات, رپلائی میں اف کا لفظ بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. یہ ہے پبلک ریلیشن. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بھائی؟ باپ کا حق کیا ہے؟ باپ کا بھی وہی حق ہے جو کس کا حق ہے, ماں کا. بوڑھا باپ اگر بڑھاپے میں تمہیں ڈانٹتا ہے تو اس کی ڈانٹ کو صبر اور تحمل کے ساتھ تم نے سہنا ہے. یسألونک ماذا ينفقون, صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ ہم خرچ کریں تو سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, تمہاری مال اور دولت کا سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ تمہارے ماں باپ. ایسا نہ ہو تم کروڑوں میں کھیل رہے ہو اور وہ بوڑھے اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے تنہائی کی سسکیاں لے رہے ہو نہ. تو ریلیشن آپس میں مضبوط کرنے کی ڈیٹیل بھی کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا. پھر ریلیشن میں میاں بیوی کا ریلیشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امی عائشہ جہاں سے برتن میں منہ لگا کے پانی پیتی, نبی بھی اسی جگہ منہ لگا کے پانی, محبت کے اظہار کے لیے. یہ شادی سے پہلے اس قسم کے اظہارات ہوتے رہتے ہیں, شادی کے بعد جہاں سے منہ لگا کے پانی پیے گی گلاس ہی چینج کر دے گا. ایسا نہ غلطی سے ادھر ہی کہہ رہے یہ والا گلاس ہی نہیں چاہیے, دوسرے گلاس میں لے کر آؤ بیگم. تو غیر مسلموں کے پاس یہ ڈیٹیل نہیں ہے میرے بھائی. یہ کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے کہ ریلیشن کیسے مضبوط کرنا ہے. ان کے پاس ہے, بہت ادھوری ہے. تو بہن بھائیوں کا ریلیشن ہے. صدقات و خیرات کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ رشتہ دار ہے, بلڈ ریلیشن. اس پہ بہت ڈیٹیل ہے لیکن میرا وقت ختم ہو گیا ہے جو ہے, تو میں اس کو یہیں سمیٹتا ہوں اور خلاصے کے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو جیسے ایک انجینئر بننے کی ضرورت ہے, ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے, اللہ کی قسم اس سے کہیں زیادہ آپ کو اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. اور اچھا انسان صحیح معنوں میں اسلام کے سوا آپ کو کوئی بھی نہیں بنا سکتا. یہ میری بحث کا کیا ہے
خلاصہ. اس لیے اسلام کو سیکھو بھی اور اس پہ چلنے کی کوشش بھی کرو. اس کا دنیا میں پتہ ہے کیا انعام ملے گا, آخرت میں تو بعد میں. قرآن نے وعدہ کیا آخرت میں بعد میں نوازوں گا. یہ ایسا کھیل ہے جس سے دنیا میں ہی انعام ملنا شروع ہو جائے گا. سب سے پہلا انعام فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, آپس کے ریلیشن خاندانی ہو جائیں گے. پاکیزہ زندگی دوں گا, سکون اور اطمینان والی زندگی. اگر اس کو چھوڑ دو کہ دولت عزت شہرت مل جائے گی, لیکن جتنی دولت عزت شہرت ڈپریشن اس سے زیادہ. آج نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد ہے, پتہ نہیں اس فون میں جو اس نے وحیدہ لکھا ہوا ہے یہ وحید بھائی تو نہیں ہے کہیں, یہ بے اعتمادی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے, پتہ نہیں یہ کن کن دفتر میں جا کے کن کن کو دیکھتا ہے. جب مجھ سے شادی سے پہلے اتنا فری تھا تو پتہ نہیں کس کس سے فری ہو رہا ہوں. ایک خاتون نے, ایک آدمی نے دیکھا اس کی بیوی بہت محنت کر رہی ہے, گھر میں پوچھے لگا رہی ہے ماسیوں کی طرح نا. اس کو بڑا ترس آیا, اس نے کہا بیگم میں تمہاری خدمت کے لیے ماسی رکھ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں میں خود ہی خدمت کر لوں گی, میں بھی پہلے ماسی ہی تھی, میں تیرے گھر میں کیا تھی, ماسی تھی, مجھے پتا ہے تو ماسی کیوں رکھ رہا ہے. تو کوئی اعتماد رہا؟ جہاں تقوی نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, سب سے پہلے جو ریلیشن ٹوٹتا ہے وہ کس کا ٹوٹتا ہے؟ میاں بیوی کا ٹوٹتا ہے. سب سے پہلے جو ریلیشن کمزور ہوتا ہے کس کا؟ اور خاندان میاں بیوی سے بنتے ہیں. آدم علیہ السلام اور اما ہوا اگر میاں بیوی نہ ہوتے تو خاندان وجود میں آتے؟ سب سے پہلا رشتہ اللہ نے میاں بیوی کا پیدا کیا ہے. یہی اگر گڑبڑ ہو گئی تو آگے پوری نسل کی ایسی کی تیسی ہوگی. تو یہیں سے سکون, اور اس رشتے کو اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا. کسی رشتے کا تذکرہ اللہ نے سکون کے طور پہ نہیں کیا ہے کہ میں نے ماں باپ پیدا کیے تاکہ تمہیں سکون ملے, نہ میں نے دوست بنائے تاکہ تمہیں سکون ملے, ایسا کچھ بھی نہیں. میں نے اولاد دی تاکہ تمہیں سکون ملے, نہ. اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد, لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں کیا ملے؟ سکون. یہیں اگر اسلام نہیں ہے اور تقوی نہیں ہے اور ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے تو سکون کی ایسی کی تیسی. تو اس لیے میرے بھائی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤ, مسجدوں سے, تبلیغ والوں سے, مدرسوں سے رابطہ قائم رکھ کرو ان کا, تاکہ وہ اسلام پہ چلیں. خود بھی چلو. بچوں کو نماز, جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مخلوق کا حق بھی ادا نہیں کرتا, ہو نہیں سکتا کہ وہ مخلوق کا حق ادا کرے. تو دیکھو میرے تو ایک سے زیادہ گھر والے ہیں نا, مجھے پتا ہے کہ جس گھر کی باری ہے نا, اگر گھر والے بھول بھی جائیں میں دوسرے گھر میں دے ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کس کی طرف سے پابندی ہے؟ اللہ کی طرف سے. مثال کے طور پر میرے ساتھ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, ایک گھر والے اپنی اماں کے گھر گئے ہوئے ہیں, اب میں چاہوں وہ باری میں گریوی میں کہیں اور لگا دوں, کیا خیال ہے؟ اگلے والوں کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن وہ اسکپ کر کے مجھے پھلانگ کے کہاں جانا پڑتا ہے؟ بولو نا. یہ پابندی مجھ پہ کون لگا رہا ہے؟ اللہ. اگر اللہ کا خوف نہ ہو, میرا دماغ خراب ہے یار, میں ایک وہ میں نے لطیفہ بھی سنایا نا, بس سنا کے ختم کرتا ہوں, اب یہ خواتین ناراض ہو جائیں گے وہ لطیفہ بھی. اگر اللہ ناراض نہ ہو تو یار میں ایک دن وہاں ایک دن وہاں, میں تو پاگل ہوں کیا میں؟ تو ایک صاحب ابھی میرے پاس ہے دوسری شادی کے لیے نا, کہہ رہے میری جو سیکنڈ شادی ہو رہی ہے وہ کوئی ہوگی, کوئی زیادہ ان کو پسند ہوگی, تو پہلی نے میرے ساتھ 5 سال گزار دی, اب میں دوسری کے ساتھ 5 سال گزاروں گا. میں نے کہا تمہارا دماغ ہو گیا ہے خراب. پہلی کے ساتھ بھی جتنا ٹائم, دوسری کے ساتھ بھی اس کے بعد ہوگا. پرانا جو ہو گیا وہ کینسل ہو گیا, ورنہ 10 سال بعد کرنا تو اس کا تو پھر نمبر ہی نہیں آئے گا. کہہ رہے نہیں جب میں سیکنڈ کروں گا تو ایکچولی وہ پرانی والی بوڑھی ہو گئی ہے, وہ ایجڈ ہو گئی ہے, میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی جو بھی ہو گئی ہے, جب اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھا کے کر رہے ہو تو اللہ نے حکم دیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تم بیلنس قائم نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے یہ اجازت ہے ہی نہیں. یہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو کیا کریں, باریوں کو ڈیوائڈ کریں, ورنہ پرمیشن ہی نہیں ہے. ورنہ گورے بن جاؤ نا, پھر کیا ضرورت ہے اس تکلف کی؟